الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترمین، جس آیت کو میں نے آج کی مجلس میں پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہے اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے اور پھر یہ کہے کہ میرے پر وحی آئی، حالانکہ اس پہ کچھ بھی وحی نہیں ہے۔ تو یہ ہر اس جھوٹے مدعی نبوت کی مثال ہے جو حضور کے زمانہ میں بھی اٹھے، حضور کے بعد بھی اٹھے، اور قریب ہی ہمارے ہندوستان میں مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی ایسے ہی دعوی نبوت کیا۔ آج کا ہمارا موضوع کیونکہ ہماری تیسری مبحث لمحات فکریہ ہیں، تو آج کے لمحہ فکریہ میں ہم اس طرف اشارہ کریں گے کہ ضروریات نبوت سے عاری، شرائط نبوت مفقود، خصائص نبوت بالکل ہی ان کا وجود نظر۔ اب ایسی پیچدار اور نبوت کا مخمصہ 100 دعووں کا مجموعہ، عجیب مخمصہ، اب اس کے اہداف کیا تھے یہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، بھیجنے والا اللہ جو مرسلین کو بھیجتا ہے وہ نہیں، کوئی اور ہی جہت ہے جس کی طرف سے مرزا صاحب کو تائید، نصرت، امداد اور ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے، وہ کوئی اور ہی جہت ہے۔ وہ رحمانی نہیں، شیطانی جہت ہے، انسانی جہت ہے، استعماری جہت ہے، جن کا مرزا صاحب نے کہا کہ میں خود کاشتہ پودا۔ اب آگے سنیے، جو اصل آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا طریقہ واردات کیا تھا، کیونکہ کوئی دلیل انہیں قرآن سے نہیں ملنی تھی، نہ اللہ کا کوئی خطاب تھا ان کے لیے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر وہ آیت جو جناب رسول اللہ پر خطاب کر کے نازل ہوئی، جس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یہ مرزا صاحب نے جو یہاں پہ مکیدہ اور دجالیت اپنی کی وہ یہ کہ ان آیتوں کو کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، بلا دعویٰ، دلیل بلا دعویٰ۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس سے کوئی وحی نہیں کی۔ یہ آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جناب رسول اللہ پر نازل شدہ آیت ہے، اور ایک طویل انبیاء کے ذکر کے بعد جب حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوا تو اس کے اندر ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا کہ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی دے دے، یہ طلب تھی حضرت موسیٰ کی۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، یہ دنیا آخرت کی بھلائی میں نے ان لوگوں کے لیے لکھنی ہے جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول، نبی اور امی کے پیروکار ہیں۔
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، ان کے بارے میں تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی پہلی کتابوں میں تورات و انجیل میں ان کی خوشخبریاں موجود ہیں، ان کی صفات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب میرا صاحب نے کیا استادی کی کہا، یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، یہ ہے اصل ان کا افتراء علی اللہ، یہ ہے ان کا ظلم اللہ کی وحی پر، اور یہ ہے ان کا ظلم انسانیت پہ، دھوکہ دیا انسانوں کو، اپنے چند پیروکاروں کو، اور اپنے جو ان کے خصوصی جن کو وہ اصحاب کہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ان سب کو دھوکہ دیا، اور سب سے بڑا قرآن کے ساتھ دغا کیا۔ یہ ہے طریقہ واردات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو بحالت رکوع دیکھے گا، بحالت سجود دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کے وہ طالب ہیں، اس کی رضا کو چاہنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے نشانات ان کے چہروں پہ دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ان کی مثالیں تورات و انجیل میں، یعنی پہلے قصہ وہ بھی تورات و انجیل میں مثالیں، اس جگہ پر بھی تورات و انجیل میں مثالیں۔ تو مرزا صاحب نے یہاں یہ چکر چلایا کہ اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا اور رسول۔ آپ خود سوچیں، اے ابنائے قادیانی، کیا دھوکہ دہی سے نبوت ثابت ہوتی؟ آیات کو، بینات کو چرا کر اپنی طرف جھوٹی نسبت گھڑ لینے سے کوئی ثابت ہوتی؟ انا للہ، اللہ سے ڈرے مربی ہو۔ یہ تھا میرا صاحب کا طریقہ واردات، جس کو ہم نے تیسرا لمحہ فکریہ کا نام دیا، اور یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان کے اہداف کیا تھے، اپنی خالی عاری ہدایت سے خالی، وحی سے خالی، اللہ کی طرف نسبت سے خالی نبوت کو منوانا، یہ ان کے اہداف تھے، اور یہ ان کا طریقہ کار تھا، چوری کرنا اور اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ چونکہ مسلمانوں کے عقائد معروف تھے، کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کا استفاء کیا، ان کو چنا، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی چلے، بل رفع اللہ، اللہ نے ان کا رفع کیا۔ پھر ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن میں بھی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمام اہل کتاب علیہ السلام میں آ جائیں گے۔ کب؟ قبل موت عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ اب ان کا عیسیٰ، ان کا مدعی مسیح عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم چلا گیا دنیا سے، اہل کتاب اپنے
سابقہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی دنیا میں، تو دنیا میں اگر کہیں یہود و نصارہ ہیں تو یہ مرزا قادیانی کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت۔ تو اب انہوں نے کیا کیا وہ سمجھے، مسلمانوں کے مسلمہ عقائد جو قرآن کریم کی صریح آیات سے ثابت تھے ان میں ترمیم کی، یہ کام کیا مرزا صاحب۔ اپنی کفر کی چھینی اور وہ لے کے جو اوزار تھے ان عقائد میں ترمیم کی اور اس کو تجدید کا نام دیا کہ یہ عقیدہ مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کھلا۔ اس قدر بدبختی ہے کہ آج کا ایک انسان کہے کہ یہ عقیدہ نہ نبی پہ کھلا، نہ صحابہ پہ کھلا، نہ تابعین پہ، نہ اتباع تابعین پہ، نہ محدثین پہ، نہ مفسرین کھلا، تو قادیان کے دہقان پہ کھلا، بقول ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب۔ کس قدر بدبختی ہے یہ۔ پھر ان عقائد کو ان کی آڑ میں دوسرے عقائد پر بھی خفیہ وار کیا۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب اس کا پرچار یوں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مستحیل ہے کیونکہ خاتم النبیین کی آیت نے روک لگا دی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ حالانکہ خاتم النبیین کی آیت ان نبیوں کے لیے روک نہیں جو جناب محمد رسول اللہ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ ان کی آمد شب معراج میں ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ ان کی آمد ہو، اس کا کوئی روک نہیں آیت خاتم النبی یاد رکھو۔ تو یہ ایک عقیدہ کے ضمن میں دوسرے پہ وار کرنے کی مثال۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصول شریعت اور عربی زبان کے معروف عقائد کا بھی کوئی پرواہ نہیں، انکار ہی کر دیا اور ان کی مخالفت کر کے خود ساختہ قواعد اپنے مزعومہ عقائد کے لیے گھڑے۔ جیسے کہ یہ گھڑا کہ اگر متوفی ذی روح ہو، فاعل اللہ ہو، متوفی اللہ ہو، متوفی عیسیٰ ہو، یعنی یہ مثال کیسے گھڑی، تو پھر توفی وہاں پہ موت کے لیے ہوگی جہاں نیند کا قرینہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اس نہ ہو کو ہاں سے جوڑ دیا، کتنی بیوقوفی کی بات ہے بھائی۔ جس طرح نیند کا قرینہ ہوتا ہے توفی کے ساتھ، اس طرح موت کا بھی قرینہ ہوتا ہے توفی کے ساتھ۔ تو اگر آپ یہ کہتے کہ نیند کا بھی قرینہ نہ ہو، موت کا بھی قرینہ نہ ہو، تو پھر قاعدہ اس کے لیے بناتے۔ اس کے لیے ہم نے قاعدہ بنایا، کیا آپ 1000 سال بھی اس کو رد نہیں کر سکتے کہ اگر توفی کے ساتھ نہ نیند کا قرینہ ہے، نہ موت کا قرینہ ہے، نہ مقدر ہے، تو پھر یہ توفی اصل معنی میں ہوگی اور وہ ہے پورے طور قبضہ کرنا۔ اس کو توڑیں آپ۔ تو یہ مرزا صاحب کا مختصر طریقہ واردات تھا، جس کی ہم نے مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے خصوصاً مربیان قادیانیت کے لیے آج کی ہماری مجلس اور مضمون اس کا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فکر اور تأمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر انشاءاللہ نیک نیتی اگر تمہاری ہوگی تو اللہ تمہیں راہ راست پر آنے
اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محظوظ ہونے کی بھی توفیق دے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تدبر کی توفیق دے اور سیدھی راہ پر چل لے آئے۔ ہماری دعا ہے، کیونکہ دیننا النصیحہ، ہمارا دین ہی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔